دوستو، اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں، ایک شریف انسان ہیں، لوگوں کو بار بار معاف کر دیتے ہیں، ان کی غلطیاں نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہر قیمت پر رشتہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ذرا رک کر ایک سوال خود سے پوچھیں، کیا آپ واقعی محبت نبھا رہے ہیں یا لوگ آپ کی مہربانی کو کمزوری سمجھ کر آپ کی عزت نفس کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے خود سے سوال پوچھا ہے کہ جس چیز کو آپ محبت سمجھ رہے ہیں وہ دراصل محبت ہے بھی یا نہیں؟ شاید آپ خود کو یہ کہہ کر تسلی دیتے ہوں کہ ان کے طنزیہ جملے صرف مذاق ہیں، یا شاید آپ ان کے ٹوٹے ہوئے وعدوں کو ایک معمولی عادت سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہوں، اور شاید ہر بار خود کو یہی یقین دلاتے ہوں کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ کچھ قسم کی بے عزتی اتنی خاموشی سے ہماری زندگی میں داخل ہوتی ہے کہ اکثر لوگوں کو اس وقت تک احساس نہیں ہوتا جب تک ان کی خود اعتمادی، ذہنی سکون اور اپنی ذات پر یقین کمزور نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ کبھی یہ سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں کیا میں واقعہ زیادہ حساس ہوں، کیا مسئلہ مجھ میں ہے، یا کیا میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ نارمل ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، کیونکہ آج ہم بے عزتی کی ایسی 7 شکلوں کو بے نقاب کریں گے جنہیں لوگ محبت، وفاداری اور سمجھوتے کا نام دے کر برداشت کرتے رہتے ہیں، اور ویڈیو کے اختتام تک آپ واضح طور پر جان جائیں گے کہ کون سے رویے صرف غلطیاں ہیں اور کون سے خطرناک اشارے ہیں جو خاموشی سے آپ کی عزت نفس، خوشی اور سکون کو تباہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات اپنی پوری زندگی بدلنے کے لیے صرف ایک سچ کو پہچاننا کافی ہوتا ہے۔ جب آپ سچ جان لیتے ہیں تو عمل آسان ہو جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بے عزتی نمبر 1، مسلسل تحقیر اور مذاق اڑانا۔ رشتے میں بے عزتی کی سب سے خطرناک اور زہریلی شکل مسلسل تحقیر ہے۔ کسی ایک بحث یا وقتی غصے کی بات نہیں، یہ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ محبت اور احترام کے پورے رشتے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تحقیر کی شکلیں اکثر بہت عام نظر آتی ہیں، جیسے ہر بات پر طنز کرنا، آپ کی رائے سن کر آنکھیں گھمانا، ایسے لہجے میں بات کرنا جس سے آپ خود کو کمتر محسوس کریں، آپ کو مختلف ناموں سے پکارنا یا دوسروں کے سامنے آپ کا مذاق اڑانا۔ ایسے لوگ دراصل خود کو آپ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ان کے رویے کا چھپا ہوا پیغام کچھ یوں ہوتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں اور تم میری سطح کے نہیں ہو۔ اگر آپ نے کبھی یہ سب برداشت کیا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ کتنا گہرا زخم دیتا ہے۔ یہ ایک بڑے حملے کی طرح نہیں لگتا، بلکہ روح پر لگنے والے ہزاروں چھوٹے زخموں کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ ایسا آپ خود پر شک کرنے لگتے ہیں، اپنی بات کم کرنے لگتے ہیں، اپنی شخصیت سمیٹنے لگتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ وہی باتیں ماننے لگتے ہیں جو دوسرا شخص آپ کے بارے میں اشاروں میں کہتا رہا ہوتا ہے۔ شاید آپ خود کو یہ کہہ کر سمجھاتے ہوں وہ بس پریشان ہے، اس کا مزاج ایسا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ اس شخص کی طرف سے خود کو بے وقت محسوس کرنا جس سے آپ محبت کرتے ہیں کبھی بھی مزاح یا مزاج کی بات نہیں ہوتی۔ تحقیر دراصل بات چیت کا مسئلہ نہیں، کردار کا مسئلہ ہے، کیونکہ جو شخص دل سے آپ کی عزت کرتا ہے وہ غصے میں بھی آپ کی توہین نہیں کرتا۔ اس لیے مسلسل تحقیر ایک ایسی چیز ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک غلط جملہ معاف کیا جا سکتا ہے، ایک لمحے کی غلطی درست کہی جا سکتی ہے، لیکن جب بے عزتی عادت بن جائے تو وہ اس بات کا ثبوت بن جاتی ہے کہ سامنے والا آپ کی عزت ہی نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیں، آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ مضبوط رشتے نہیں بنا سکتے جو اندر ہی اندر آپ کو کمتر سمجھتا ہو۔ آپ کا شریک حیات آپ کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے الفاظ کو ہتھیار بنا کر آپ کو زخمی کرنے والا، کیونکہ نفرت اور تحقیر کی بنیاد پر کبھی محبت بھرا مستقبل تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ بے عزتی نمبر 2، مسلسل جھوٹ اور دھوکہ۔ رشتے میں دوسری ایسی بے عزتی جسے کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے وہ ہے مسلسل جھوٹ بولنا۔ ہر مضبوط رشتہ ایک چیز پر قائم ہوتا ہے اور وہ ہے اعتماد، سچ۔ اعتماد وہ خاموش ڈور ہے جو دو لوگوں کو جوڑے رکھتی ہے، وہ احساس جو یہ یقین دلاتا ہے کہ آپ محفوظ ہیں، کہ سامنے والا شخص آپ کے ساتھ سچا ہے۔ لیکن جب یہی اعتماد بار بار جھوٹ کے ذریعے توڑا جائے تو پورا رشتہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں بات کسی چھوٹے سے جھوٹ کی نہیں، بلکہ ایک ایسے رویے کی ہے جہاں سچ کو مسلسل چھپایا جاتا ہے، جہاں حقیقت کو بدل کر پیش کیا جاتا ہے، جہاں ایک ایسی خفیہ دنیا بنائی جاتی ہے جس میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ جھوٹ پیسوں کے بارے میں ہو سکتے ہیں، دوستوں کے بارے میں، ماضی کے بارے میں، یا اس بات کے بارے میں کہ وہ کہاں تھے اور کس کے ساتھ تھے۔ اصل مسئلہ جھوٹ کا موضوع نہیں ہے بلکہ دھوکے کی عادت ہے، کیونکہ جب کوئی شخص بار بار جھوٹ بولتا ہے تو وہ دراصل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اپنی سہولت آپ کے اعتماد سے زیادہ اہم ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا، آپ ہر وقت شک میں رہتے ہیں،
ہر بات پر سوال اٹھاتے ہیں، ہر کہانی کے پیچھے حقیقت تلاش کرتے ہیں، اور ایسا ایسا آپ اپنی ہی زندگی میں ایک جاسوس بن جاتے ہیں۔ اعتماد ختم ہونے کے بعد رشتہ صرف ظاہری طور پر باقی رہتا ہے، دلوں کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگتا ہے، بات چیت کمزور ہو جاتی ہے، اور وہ سکون ختم ہو جاتا ہے جو محبت کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ ایک بار کا جھوٹ خوف یا کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن مسلسل جھوٹ کوئی غلطی نہیں ہوتا، یہ ایک انتخاب ہوتا ہے، اور ایسا انتخاب جو یہ ثابت کرتا ہے کہ سامنے والا شخص آپ کو اتنی عزت نہیں دیتا کہ آپ کو حقیقت بتا سکے۔ جو شخص مسلسل جھوٹ بولتا ہے وہ دراصل آپ کی حقیقت پر اپنا کنٹرول قائم کرنا چاہتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کیا جانیں اور کیا نہ جانیں، اور یہی چیز رشتے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، کیونکہ شراکت داری وہاں ممکن نہیں جہاں ایک شخص روشنی میں ہو اور دوسرا اندھیرے میں۔ بےعزتی نمبر 3، آپ کے جذبات کو مسلسل نظر انداز کرنا۔ بےعزتی کی تیسری شکل شاید سب سے خاموش لیکن سب سے خطرناک ہے، اور وہ ہے آپ کے جذبات کو مسلسل غلط ثابت کرنا۔ ذرا تصور کریں، آپ کسی بات پر دکھی ہیں، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ اپنے دل کی بات سامنے والے کو بتاتے ہیں، اور جواب میں وہ کہتا ہے کہ تم بہت حساس ہو، تم ہر بات کو مسئلہ بنا لیتے ہو، تم ضرورت سے زیادہ سوچتے ہو، یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے جس کو آپ مسئلہ سمجھ رہے ہو۔ پہلی نظر میں یہ عام جملے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ آپ کے جذبات کو رد کرنے کا عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو محسوس کر رہے ہیں وہ اہم نہیں، وہ درست نہیں، اور اسے سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب یہ رویہ بار بار آپ کے ساتھ دہرایا جاتا ہے تو انسان اپنے آپ پر شک کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید واقعہ مسئلہ مجھ میں ہے، شاید میں ہی زیادہ حساس ہوں، شاید میری بات کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی آواز کھونا شروع کر دیتا ہے۔ فرض کریں آپ کے ساتھی نے دوستوں کے سامنے آپ کا مذاق اڑایا، بعد میں آپ نے ہمت کر کے اپنی تکلیف کا اظہار کیا، لیکن جواب ملا، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، اتنی سی بات پر ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لمحے آپ کو دو زخم لگتے ہیں، پہلا مذاق کا اور دوسرا آپ کے درد کو مسترد کیے جانے کا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جذبات چھپانے لگتے ہیں، اپنی بات کہنا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ جان جاتے ہیں کہ یہاں آپ کی بات سنی نہیں جائے گی، الٹا آپ کا مذاق اڑایا جائے گا۔ یاد رکھیں، جو شخص آپ کی عزت کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ ہر بات سے اتفاق کرے، لیکن وہ آپ کے احساسات کی عزت ضرور کرے گا، وہ آپ کی بات سننے کی کوشش کرے گا، وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ آپ کیوں تکلیف میں ہیں، وہ آپ کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ لیکن جو شخص بار بار آپ کے جذبات کو غلط ثابت کرتا ہے وہ دراصل آپ کو اپنے آپ سے دور کر رہا ہوتا ہے، اور یہ صرف بےعزتی نہیں بلکہ جذباتی استحصال کی ایک خطرناک شکل ہے۔ بےعزتی نمبر 4، لوگوں کے سامنے آپ کو ذلیل کرنا۔ رشتے میں بےعزتی کی چوتھی شکل ہے صرف تکلیف دہ نہیں بلکہ اعتماد کے ساتھ کھلی غداری بھی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کا ساتھی جان بوجھ کر دوسروں کے سامنے آپ کو شرمندہ کرتا ہے، آپ کی کمزوریوں کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کی غلطیوں کو سب کے سامنے نمایاں کرتا ہے، یا آپ کی کامیابیوں کو چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک مذاق کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، کسی محفل میں آپ کی نجی بات دوسروں کو بتا دینا، دوستوں کے سامنے آپ کو نیچا دکھانا، یا بحث کے دوران دوسروں کے ساتھ دے کر آپ کو تنہا چھوڑ دینا۔ ظاہر ہے ہر شخص سے کبھی کبھار غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب یہ رویہ بار بار دہرایا جائے تو یہ غلطی نہیں رہتی، یہ طاقت دکھانے کا طریقہ بن جاتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ صرف آپ کو شرمندہ نہیں کرتے، وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ رشتے میں طاقت کس کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ساتھی کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں، آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگر پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے تو کم از کم ایک شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن جب وہی شخص سب کے سامنے آپ کو نیچا دکھائے تو دل کے اندر کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص لوگوں کے سامنے آپ کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تنہائی میں محبت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک اچھا ساتھی آپ کی کمزوریوں کو چھپاتا ہے، انہیں ہتھیار بنا کر استعمال نہیں کرتا۔ دوستو، اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو شاید آپ ان میں سے کچھ رویے اپنی زندگی میں بھی محسوس کیے ہوں گے، اور اگر ایسا ہے تو ایک بات یاد رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ برسوں تک ان رویوں کو محبت سمجھتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ دراصل بےعزتی کی شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول رہی ہے، آپ کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آگے جو باتیں آنے والی ہیں وہ شاید آپ کو پورے رشتے کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیں۔ بےعزتی نمبر 5، آپ کی حدود کو بار بار توڑنا۔ ہر انسان کی کچھ حدود ہوتی ہیں، کچھ ایسی لائنیں جن کے اندر وہ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ یہ حدود ہماری عزت نفس، رازداری، وقت، جذبات اور جسمانی تحفظ کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ان حدود کا احترام نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ آپ کے قریب ہیں اس لیے انہیں ہر چیز کی اجازت ہے۔ شاید وہ آپ کا فون چیک کرتے ہوں، بغیر اجازت آپ کے میسج پڑھتے ہوں،
آپ کی نجی باتیں دوسروں کو بتاتے ہوں یا بار بار آپ پر ایسے کام کرنے کا دباؤ ڈالتے ہوں جن سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ پہلی بار ایسا ہو تو غلط فہمی ہو سکتی ہے، دوسری بار لاپرواہی ہو سکتی ہے، لیکن تیسری اور چوتھی بار یہ صرف ایک بات ثابت کرتا ہے کہ وہ آپ کی حدود کو جانتے ہیں لیکن انہیں اہم نہیں سمجھتے۔ یہ دراصل ایک خطرناک میسج ہوتا ہے، تمہاری مرضی میرے لیے اہم نہیں، تمہارا سکون میری ترجیح نہیں، اور یہی سوچ رشتوں کو آہستہ آہستہ زہریلا بنا دیتی ہے، کیونکہ محبت وہاں پروان چڑھتی ہے جہاں احترام ہو، جہاں نہیں کا مطلب واقعہ نہیں ہو، جہاں کسی کی ذاتی حدود کو اس کی شخصیت کا حصہ سمجھا جائے۔ لیکن جو شخص بار بار آپ کی حدود توڑتا ہے وہ دراصل آپ کی آزادی پر حملہ کر رہا ہوتا ہے، اور اکثر ایسے لوگ بعد میں آپ کو ہی قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اتنے رازدار کیوں ہو؟ اگر تم مجھ پر بھروسہ کرتے ہو تو مسئلہ کیا ہے؟ لیکن حقیقت یہ کہ اعتماد اور کنٹرول دو الگ چیزیں ہیں، اور جو شخص آپ کی حدود کا احترام نہیں کرتا وہ آپ کی شخصیت کا بھی احترام نہیں کرتا۔ ایک صحت مند رشتے میں حدود دیواریں نہیں ہوتی بلکہ وہ دروازے ہوتے ہیں جو دونوں لوگوں کو محفوظ رکھتے ہیں، اور جو شخص ان دروازوں کو توڑنے پر اصرار کرے اسے اندر آنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ بےعزتی نمبر 6، جذباتی چال بازی اور کنٹرول۔ رشتے میں بےعزتی کی چھٹی اور انتہائی خطرناک شکل جذباتی چال بازی ہے۔ یہ وہ رویہ ہے جس کا مقصد محبت نہیں بلکہ آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ ایسے لوگ آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے ساتھ آپ کے جذبات کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اکثر محبت کے پردے میں کیا جاتا ہے، اس لیے بہت سے لوگ برسوں تک سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جذباتی چال بازی کئی شکلوں میں سامنے آتی ہے۔ کبھی آپ کو ہر چیز کا قصوروار محسوس کروایا جاتا ہے، کبھی خاموشی کو سزا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کبھی بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ان کی بات نہ مانی تو رشتہ ختم ہو جائے گا، یا پھر وہ خود کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ آپ ایسا اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ اپنی خوشی سے زیادہ ان کے موڈ کی فکر کرنے لگتے ہیں۔ آپ ہر وقت محتاط رہتے ہیں، ہر لفظ سوچ سمجھ کر بولتے ہیں اور ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ذرا سی بات بھی ایک نئے جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے۔ ایسے رشتے میں انسان جیتا نہیں، صرف زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ محبت آزادی دیتی ہے، کنٹرول نہیں۔ محبت اعتماد پیدا کرتی ہے، خوف نہیں۔ محبت آپ کو اپنے جیسا رہنے دیتی ہے، آپ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتی۔ جو شخص آپ کو مسلسل قصوروار ٹھہرا کر، خوفزدہ رکھ کر یا الجھن میں رکھ کر اپنی مرضی منوانا چاہتا ہے وہ آپ کا برابر کا ساتھی نہیں ہو سکتا، وہ آپ کو ایک مورا سمجھتا ہے، اور جو رشتہ طاقت کے کھیل میں بدل جائے وہ محبت کا رشتہ نہیں رہتا۔ بےعزتی نمبر 7، زبانی اور جذباتی تشدد۔ اور اب آخری لیکن سب سے تباہ کن شکل، زبانی اور جذباتی تشدد۔ یہ صرف چند سخت الفاظ نہیں ہوتے، یہ ایک مسلسل مہم ہوتی ہے جس کا مقصد آپ کی خود اعتمادی کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ آپ کو بار بار نیچا دکھاتے ہیں، آپ کو ناکام، بیکار، بدصورت یا نااہل محسوس کرواتے ہیں، آپ کے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، آپ کے خوابوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ کے اندر یقین پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ کسی بہتر چیز کے مستحق ہی نہیں۔ جذباتی تشدد کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ اکثر آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے۔ ابتدا میں صرف چند جملے ہوتے ہیں، پھر چند سخت رویے، اور پھر ایک دن آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ پہلے والے انسان ہی نہیں رہے، آپ کی خود اعتمادی ختم ہو چکی ہے، آپ کی آواز دب چکی ہے، اور آپ ہر وقت خوف اور دباؤ میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر آپ کو دوستوں اور خاندان سے بھی دور کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جتنا آپ اکیلے ہوں گے اتنا ہی زیادہ ان کے کنٹرول میں رہیں گے۔ لیکن ایک حقیقت کبھی مت بھولیے گا، جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو مضبوط بناتا ہے، وہ آپ کو آپ کے لیول سے اوپر لے آتا ہے، وہ آپ کو اپنے بارے میں بہتر محسوس کرواتا ہے، وہ آپ کی روح کو زخمی نہیں کرتا۔ جو شخص اپنے الفاظ کو ہتھیار بنا کر آپ پر حملہ کرتا ہے وہ محبت نہیں کر رہا ہوتا، وہ تباہ کر رہا ہوتا ہے، اور ایسی تباہی کو برداشت کرنا وفاداری نہیں، خود کے ساتھ نا انصافی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی رشتے میں بےعزتی کی 7 ایسی شکلیں: مسلسل تحقیر، جھوٹ اور دھوکہ، جذباتی طور پر نظر انداز کرنا، لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، حدود کو توڑنا، جذباتی چال بازی، بار بار بے وفائی، اور زبانی اور جذباتی تشدد۔ ان سب میں ایک چیز مشترک ہے، یہ حادثاتی غلطیاں نہیں ہوتی، یہ بار بار کیے گئے انتخاب ہوتے ہیں، ایسے انتخاب جن میں آپ کی عزت، آپ کا سکون اور آپ کی خوشی قربان کر دی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچ کر رشتوں میں رکے رہتے ہیں کہ محبت کا مطلب ہر چیز برداشت کرنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبت اور خود کو مٹانے میں فرق ہوتا ہے۔ محبت کبھی آپ کی عزت نفس کی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے۔
یاد رکھیں احترام کوئی اضافی خوبی نہیں، یہ ہر رشتے کی بنیادی ضرورت ہے، اور اگر کوئی شخص مسلسل آپ کی قدر کم کر رہا ہے تو مسئلہ آپ میں نہیں، مسئلہ اس کے رویے میں ہے۔ شاید تبدیلی کا فیصلہ خوفناک لگے، شاید آگے راستہ غیر یقینی ہو، لیکن ایک ایسی زندگی گزارنا جہاں آپ ہر روز اندر سے ٹوٹتے رہیں اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ اپنے سکون کی حفاظت کرنا خود غرضی نہیں، یہ اپنی بقا کی حقیقت ہے، اور آپ کا مستقبل وہ مستقبل جس میں عزت، سکون اور سچی محبت موجود ہو، آپ کے ایک بہادر فیصلے کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ سچ یہ کہ آپ اس سے کہیں زیادہ بہتر کے مستحق ہیں جتنا آپ نے خود کو یقین دلایا ہوا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی وارث کی بات، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔